اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ تصوف اصل میں اخلاق کو درست کرنے کی چیز ہے۔ اس میں اخلاق کو درست کیا جاتا ہے، اور اخلاق کے دو قسم ہیں، ایک کو تو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو اخلاق سیئہ کہا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ اخلاق کہ جس سے آدمی کی سیرت عمدہ بنتی ہے اس کو اخلاق حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس سے آدمی کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، سیرت بدنما ہوتی ہے، سیرت داغدار ہوتی ہے، ایسے اخلاق کو اخلاق سیئہ سے تعبیر کیا گیا۔ ابھی اصل کی تعلیم میں بھی تم نے سنا کہ اصل اللہ جل جلالہ و امن والوں کے یہاں ہر چیز اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جو چیز اخلاص سے کرو گے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو گے، تو اس میں تم کو ثواب ملے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے گی۔ اور جسم کو اخلاص کو چھوڑ دیا یا جس میں اخلاص کا اہتمام نہیں کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بڑی سے بڑی عبادت کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور یہ اخلاص اسی وقت پیدا ہوگا جب دل میں یہ تمام رذائل، دل میں یہ تمام اخلاق رذیلہ جو ہے وہ خالص ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، اور دل پاک صاف ہو جائے گا، اس وقت ہوگا۔ بہرحال گزشتہ کل یہ بتایا تھا کہ ان تمام کے تمام اخلاق، چاہے تو اخلاق حسنہ ہو، چاہے تو وہ اخلاق سیئہ ہو، ان دونوں کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، لیکن بعض کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ قلب کے ساتھ ہے، اس کی بھی تفصیل تمہارے سامنے گزر چکی تھی، اور نفس کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کی تفصیل بھی تمہارے سامنے گزر چکی۔ اب ان کو آگے بتائیں گے، لیکن غور کرو گے تو جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہے وہ تو بہت ہی آسانی کے ساتھ، بہت ہی جلدی کے ساتھ انسان اس کو اختیار کر لیتا ہے کہ قلب دل اپنے اختیار میں ہے، لیکن نفس جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اس وجہ سے جن اخلاق کا تعلق نفس کے ساتھ ہے وہ نفس سے چھڑوانا، نفس سے نکلوانا، نفس سے اسے دور کرنا ذرا بھاری پڑتا ہے، محنت مانگتا ہے، اس میں زیادہ دن لگتے ہیں، زیادہ دیر بھی لگتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو خلاصہ تھا گزشتہ کل کے تعلیم کا۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ چلو آگے۔ اخلاق حمیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا۔ نیز ارشاد فرمایا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی اور تم نہیں چاہتے ہو کسی چیز کو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ اگر سب متفق ہو جائے اس پر کہ تم کو کچھ نفع پہنچا دے، ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ساری دنیا مل جائے، متفق ہو جائے، اور یہ ہے کہ وہ تم کو 1000 روپے دے دے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والو چاہتے ہیں کہ اس کو ایک بھی پیسہ نہ ملے، تو جتنی دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے گی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ جی، یعنی جان تو کہ اگر سب متفق ہو جائے اس پر کہ تم کو کچھ نفع پہنچا دے، ہرگز نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اگر سب متفق ہو جائے کہ تم کو ضرر پہنچائے، ہرگز ضرر نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ تم کو نہ ملے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ جی، ماہیت توحید، یہ یقین کر لینا کہ بدون ارادے خداوندی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
یعنی تو اس میں توحید کا مسئلہ کیا ہے؟ توحید کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے. ہم چاہیں کتنا ہی چاہ لیں، کتنی تیاری کر لیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو وہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں؟ یہ توحید کا مسئلہ ہوا. جی. طریق تقسیم، مخلوق کے عجز اور خالق کی قدرت کو یاد کرنا اور سوچنا. یعنی یہ اخلاق توحید والا کہ جو کچھ چاہتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہ بتایا. جی. مخلوق کے عجز اور خالق کی قدرت کو یاد کرنا. مخلوق عاجز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق. سمجھ میں؟ اور عاجز آدمی وہ اپنی مراد کو پوری نہیں کر سکتا، قادر ہوگا وہی اپنی مراد کو پوری کرے گا. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تبھی ہو سکتا ہے یہ. جی. اخلاص، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، یعنی اور ان کو حکم نہیں ہوا مگر اس بات کا کہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی خالص کرنے والے ہو، اس کے واسطے دین اور طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہو. یعنی دوسری تمام چیزوں سے لوگ کیا کہیں گے، معتمم کیا کہے گا، لوگ ہماری تعریف کریں کہ نہ کریں، ان تمام چیزوں سے تمہاری نظر ہٹی ہوئی ہو اور صرف اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، تو اس صورت میں یہ اخلاص ہوگا. ورنہ تو اخلاص میں ریاکاری آ جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا، غلط باتیں آ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز جو دوسرے کے لیے کی گئی ہو، جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى نیاتکم واعمالکم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورت کو اور تمہاری تقریر کو، تمہارے اعمال وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دل کو کہ کس دل کے جذبے کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا. ابھی ہم نے نماز پڑھی، اگر نماز پڑھی اس وجہ سے پڑھی کہ محترم خوش ہو جائے، اس وجہ سے پڑھی کہ لوگ ہمیں متقی سمجھنے لگے، اس وجہ سے پڑھی کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ اخلاص نہیں ہے. تم نے دوسرے مقصد سے کی ہے، جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن تم نے یہ دیکھا کہ چاہے محترم راضی ہو یا ناراض ہو، محترم کو جو کچھ کہے، لوگ جیسا چاہے کہتے رہیں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، صرف میرا مقصد اللہ ہی کو خوش کرنا ہے. تو پھر اس صورت میں یہ اخلاص ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس اخلاص کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے. آپ نے پہلے بھی حدیثوں میں سنا ہوگا کہ اللہ جل جلالہ، ایک تو یہ بھی سنا ہوگا کہ چھوٹا سا چھوٹا عمل اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو وہ چھوٹا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے. اور بڑے سے بڑا عمل بھی، بڑے سے بڑا کام بھی اگر اخلاص کے ساتھ نہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. اللہ فرمائے گا کہ اس نے میرے لیے تو کیا نہیں، اس نے تو فلانے کو راضی کرنے کے لیے کیا، اس نے تو فلانے بات کے لیے کیا، وہ جانے اور اس کا کام جانے. مجھے ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے جس میں شرکت ہو. مجھے تو جب میں سے واحد ہوں، اسی طریقے سے وہ عمل جو خالص میرے لیے ہو وہ مجھے تو پسند ہے. سمجھ میں؟ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی کو، یعنی 4 قسم کے آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حکم ہو جائے گا کہ ان کو جہنم میں داخل کرو. یاد آ گئی وہ پوری حدیث؟ سمجھ میں؟ ان میں ایک تو ہوگا مجاہد، جس نے اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں کٹا دیا. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی چیز، کتنا بڑا عمل کہ یہ عمل والا جنت میں جا کر بھی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں جاؤں، پھر دوبارہ شہید ہو جاؤں، پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جان کو پیش کروں. یاد آ گئی؟ لیکن
چونکہ اس نے یہ جان اپنی گمائی صحیح، قتل بھی ہوا، شہید بھی ہوا، لیکن اللہ کے لیے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ نہیں کیا، بلکہ ہمت کے بتلانے کے لیے، بہادری بتلانے کے لیے، قوم کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے اگر اس نے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہی حال مالدار کے متعلق بھی ذکر کیا گیا، اور یہی عالم کے متعلق بھی ذکر کیا گیا کہ ایک عالم تھا، وہ ہر آن اور ہر لمحے بس وہ پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگا رہتا تھا، پڑھنے پڑھانے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں تھا، لیکن اس نے پڑھا یا پڑھایا صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہیں کہ علامہ صاحب ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا تعریفیں آپ لوگ کرتے ہو۔ کسی جلسے میں جاؤ تو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں سے تعریفیں تلاش کر کے لاتے ہیں، تو میں نہیں۔ تو اگر اس تعریفوں کے لیے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس عالم کا علم کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس کی خدمت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور وہ کہے گا کہ ہم نے تو 24 گھنٹے پڑھنے پڑھانے کا کام کیا تھا۔ کہا کہ تم نے کیا تھا، اس سے انکار نہیں، لیکن کس وجہ سے کیا تھا؟ جس وجہ سے تم نے کیا تھا قد قیل، دنیا میں وہ بات کہی گئی، دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئی، دنیا میں تم بڑے علماء میں شمار ہو گئے، دنیا میں تم بڑے اکابر میں شمار ہو گئے، دنیا میں تم بڑے محدث میں، بڑے مفتی میں تمہارا شمار ہو گیا، لوگ نے یہی کہا تمہارا مقصد پورا ہو گیا، میرے لیے تو کیا ہی نہیں، اس وجہ سے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص نہ ہو تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں، اور ایک معمولی سا عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، چاہے وہ کیسا ہی گندا کیوں نہ ہو، تمہیں کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت بڑی وقت ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ ابھی بخاری کی حدیث تم نے سنی ہوگی کہ ایک مسیسا تھی، یعنی ایک رنڈی تھی جو ہر ایک کو ہاتھ لگانے دیتی تھی، وہ سفر کر رہی تھی، سفر کرتے کرتے کسی جگہ گئی تو اسے بہت پیاس لگی، اور اس پیاس کی وجہ سے اس کی جان جانے لگی، اتنے میں وہ کنواں مل گیا، وہ کنویں میں اتری۔ اس زمانے میں کنویں ایسے بنتے تھے کہ اتر کر پانی پیا جاتا تھا، تو کنویں میں اتری اور کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا، اور پانی پی کر وہ اوپر آئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے زنا کرانا، اور پھر ایک کے ساتھ نہیں، جو چاہے جو گناہ کرے نا، کتنی گنہگار تھی وہ۔ اوپر آئی تو دیکھا کہ ایک کتا تھا، وہ کتا جو زمین گیلی ہوتی ہے، زمین گیلی، اس زمین گیلی کو منہ سے چوس رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ جس طریقے سے میں پیاسی تھی اس طریقے سے کتا پیاسا ہے۔ کتا ڈول رسی سے پانی نکال نہیں سکتا، نیچے جا نہیں سکتا، اس وجہ سے وہ گیلی مٹی کو چوس رہا ہے تاکہ کچھ اس کا گلا کیا ہے پانی سے نرم ہو جائے۔ تو وہ اتری پھر، اور اس نے اپنا موزہ نکالا اور موزہ میں پانی بھرا، اور پانی لا کر انہوں نے باہر ڈالا اور کتے کو پلایا، اس وجہ سے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ پریشان ہے، ان کی پریشانی کو مجھے دور کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی نظر میں اس عمل کو کوئی زیادہ نہیں دیکھ سکتے، اور ایسی عورت کہ جو ایسی عورت وہ کر رہی ہو، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں کو چونکہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ کتا کوئی جزاک اللہ کہنے والا نہیں تھا، کتا کوئی تھینک یو کہنے والا نہیں تھا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس نے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گناہ سے مغفرت فرما دی اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیا، حدیث میں آتا ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق سنا ہے کہ اس زمانے میں
قلم جو تھی وہ دوات کے ساتھ لکھی جاتی تھی لکھنے کے لیے، قلم دوات میں بھگوئی اور پھر لکھا جاتا تھا، پھر قلم ختم ہو گئے تو پھر دوات میں بھگوئی، سمجھ میں؟ آج کل بھی وانیاؤں کے یہاں اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے، اب تو ہمارے یہاں تو ایسی قلم آ گئی۔ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قلم سے لکھ رہا تھا، کتاب لکھ رہے تھے، کتاب لکھتے لکھتے وہ قلم خشک ہو گئی، تو میں نے اس قلم کو دوات میں بھگویا اور بھگو کر لکھنا ہی ہوتا تھا، اتنے میں ایک مکھی آ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی، سمجھ میں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، شاید وہ سیاہی پانی پینے کے لیے آ گئی، اس لیے ذرا دیر انہوں نے پکڑے رکھا، مکھی تھوڑی دیر بیٹھی اور وہ کتنی دیر پانی پیتے اتنا ذرا سا پیا اور چلی گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کے بعد جب میں وہاں گیا ساری زندگی پڑھاتے رہے امام غزالی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے شیخ تھے، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو وہ تہجد بھی غائب، یعنی وہ کام نہیں آئی، پڑھانا بھی کام نہیں آیا، کتابیں بھی کام نہیں آئی، اور اس وجہ سے کہ مکھی کو میں نے سیاہی پینے کے لیے موقع دے دیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا کہ میری مخلوق کو اس نے کتنا موقع دے دیا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی۔ بہت سارے واقعات عجیب و عجیب، معمولی جس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا۔ دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا مدرس مولانا محمود، ملا محمود، مولانا بھی نہیں، اس زمانے میں ملا کہا جاتا تھا، آج تو حضرت شیخ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، ملا محمود، کہ جن کے پاس شیخ الہند پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے، ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ ان کی مغفرت ہو گئی۔ خواب میں دیکھا کسی نے، پوچھا کہ بھائی کس بات پر مغفرت ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھانے کے لیے بیٹھا تو دال جو تھی اس دال میں نمک بی نمک ڈالنا بھول گئی تھی، بھول جاتی ہے، سمجھ میں آیا؟ انسان کے تقاضے پر ہوا بھی، پھر مجھے یہ ہوا کہ اللہ کی بندی ہے، بھول گئی، جانے دو، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اور ویسے ہی میں نے کھا لیا اس کو، یعنی اس کی غلطی کو معاف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ کام پسند آ گیا، اس وجہ سے کہا کہ جا تو نے اس کی غلطی معاف کی، میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو اخلاص بہت ہی عمدہ چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے، اور اصل اخلاص کو پیدا کرنا یہی اصل مقصد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو کام کرتے تھے وہ اخلاص کے ساتھ ہی کرتے تھے، یعنی ان کا مطمئن تھا، مقصد ہی تھا اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے خوش کرنے کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اگر ایک مش جو اللہ کے راستے میں دیے ہیں، آج کل ہم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صحابہ کے ایک مش کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے جو کیا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ صحابہ کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ ابھی ایک دم ذہن میں آیا تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جہاد کا موقع تھا، اور جہاد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مصروف تھے، اور اسی جہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کافر پر سوار ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار کو اٹھائی مارنے کے لیے۔ وہ کافر تھا کم بخت، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس نے اسی حالت میں وہ سمجھ کے اب تو میری جان گئی، مجھے قتل کر دیا جائے گا،
اسی حالت میں پڑے پڑے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھو کر کے تھونک دیا. سمجھ میں آیا؟ چلو قصہ تو بعد میں بتائیں گے تمہیں. مجھے اور تمہیں اگر کوئی ایسا موقع آ گیا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ قتل کا تو ارادہ کیا ہی تھا، تلوار اٹھائی تھی، فٹافٹ 2-3 تلوار ایک ساتھ مارتے کہ کم وقت مجھ پر تھوکتا ہے، کم وقت مجھ پر تھوکتا ہے، کم وقت مجھ پر. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلوار مارنے کے لیے اٹھائی تھی وہ ایک دم ہٹا دی، اس کو نہیں مارا. اور اس کے اوپر جو سوار تھے، کنٹرول کیا ہوا تھا، وہ کنٹرول بھی چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دیا. سمجھ میں آیا؟ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا اچھا موقع کیوں ضائع کیا؟ پوچھا جائے کیا نہیں کرے، اس کو تو ماننا تھا، کم وقت آپ کے منہ پر تھوکا، اس کے منہ پر بھی ماننا تھا، اور یہ بھی تھا مزاج ہے ہم لوگوں کا، تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس کو جو مارنے کے لیے تیار تھا وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخالف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دشمن تھا، اور وہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وجہ سے میں اس کو ماننے کے لیے جا رہا تھا. لیکن جب اس نے مجھ پر تھوک دیا تو اس تھوکنے کی وجہ سے میں بھی انسان ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ مجھے تمہارے اوپر اگر کوئی تھوکے گا تو ہم کو کتنا غصہ آئے گا اس کو. لیکن اس کی مثال میں نے ابھی بتائی کہ ہم قتل کرنے میں اس میں تو ذرا سی بھی دیر لگتی ہوتی، اس سے بھی زیادہ جلدی ہم قتل کر کے 2-4 اور گھوسے بھی مار دیتے اس کو کہ کم وقت تھوکتا ہے ہمارے اوپر. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو قتل کر رہا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس نے مجھ پر تھوک دیا، اس تھوکنے کے بعد میں اگر اس کو قتل کرتا تو میں اپنے نفس کے لیے قتل کرتا، اور میں اپنے نفس کے لیے کام نہیں کرتا ہوں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا اخلاص. سمجھ میں آ گیا؟ تو بات چل رہی تھی اخلاص کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اخلاص پسند ہے، تو معمولی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو بہت بڑا ہوگا. تم نے بہت سارے میں نے بتایا مثالیں ابھی کتنی گزری، حدیث کی مثالیں ابھی ایک دم ذہن میں آ گئی کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 12 تقریروں میں بھی سنا ہوگا. قیامت ایک آدمی لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، مد نظر تک جہاں تک نظر پہنچے اس کا دفتر ہوگا، اور سارے دفتر گناہ سے بھرے ہوئے، 99 دفتر گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بھائی اس کا حساب لیا جائے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ حساب لے کر کیا کرنا ہے، 99 دفتر ہے، سارے کے سارے گناہ سے بھرے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں بھائی آج تو انصاف کا دن ہے، انصاف ہوگا. فرشتوں کو کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی اچھا کام، کوئی اچھی چیز ہے؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ ہاں ایک بطاقہ عربی کا لفظ ہے، یعنی انگوٹھے کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تولا جائے. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اور ادھر تو 99 دفتر. ظاہر بات ہے کہ 99 دفتر ہی جھک جائیں گے، تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ نہیں تولا جائے گا تو وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ اتنا وزنی ہو جائے گا کہ 99 کے 99 دفتر اٹھ جائیں گے. اب آپ پوچھیں گے ایسا کیا؟ یار ایسی کون سی بات ہو گئی اس میں؟ اگر ایسا ہی ہے تو کلمہ طیبہ ہم نے 70,000 مرتبہ پڑھ رکھا ہے اور 1,00,000 مرتبہ پڑھ رکھا ہے، کئی مرتبہ ہماری تو پھر مغفرت ہی مغفرت. سمجھنا ہے؟ وہ میں یہ سوچ رہا ہوں اس وقت کہ یا اللہ اس نے کس اخلاص کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس اعتماد کے ساتھ، کس عقیدے کے ساتھ اس نے پڑھا ہوگا
کہ اللہ جل جلالہ کو وہ اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک مرتبہ پڑھنے پر اس کی مغفرت فرما دی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو بات چل رہی تھی اخلاص کی کہ اللہ جل جلالہ امن والوں کو اخلاص پسند ہے، اور اخلاص کا معنی ہے جو کام کرو تم وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، دوسرا کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں، مخلصین اللہ الدین جیسا کہ کہا گیا۔ جی ماہیت اخلاص اپنی طاعت میں صرف اللہ کے تقرب اور رضا کا قصد رکھنا، اور مخلوق کی خوشنودی اور رضامندی یا اپنی کسی نفسانی و مالی و جاہی خواہش کے قصد کو نہ ملنے دینا۔ دو تین چیزیں ساتھ میں بتا دی اگر سمجھ میں آیا ہو تو، کہ کس کو اخلاص کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خالص ایک ہی مقصد ہو، اللہ کو راضی کرنا۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنے کی جگہ پر مسجد میں بیٹھے رہتے ہو 24 گھنٹے اعتکاف کے ساتھ، کتنا اچھا کام کر رہے ہو، لیکن اس وجہ سے کر رہا ہو کہ محتمم سمجھے بڑا نیک لڑکا ہے، یہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یا تم اپنی پسند سے، تمہیں پسند ہے تنہائی میں بیٹھنے کا، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا بھلا ہوتا ہے، اس کی جگہ پر میں تنہائی میں یوں بیٹھا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کے شر سے بچوں، یہ اخلاص ہے؟ ارے لوگوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے تم بیٹھے گے نہیں، سمجھ میں آیا؟ یا کسی اور اس وجہ سے؟ تو یہ فرمایا کہ جو کام اپنی پسند کے لیے کیا جائے، تمہارا دل چاہتا ہے اس لیے تم کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے واسطے نہیں کر رہے ہو، تمہیں پسند ہے اس لیے کر رہے ہو، تو ابھی اخلاص نہیں ہو۔ اور کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو تو ابھی وہ اخلاص نہیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ کوئی آدمی ہم کو صوفی سمجھے، کوئی آدمی ہم کو نیک سمجھے، ریاکاری، یہ سب اسی میں داخل ہو گیا۔ جی طریق تحصیل ریا کو دفع کرنا عین اخلاص کا حاصل کرنا ہے۔ ریاکاری کو چھوڑ دو، اخلاص حاصل ہو جائے گی، لیکن ریاکاری سمجھ میں، نفس تو یہی چاہے گا کہ میں جو کر رہا ہوں سب کو معلوم ہو، سب اس کو جانے، سب اس کو دیکھے، اور سب اس کو کیا پسند کرے۔ نفس تو یہی چاہے گا کہ نہیں، میں قرات پڑھتا ہوں تو کوئی سنے اور واہ واہ کرے، میں نماز پڑھتا ہوں تو چاہے، تو یہ کیا ہے، نفس جو ہے وہ اپنے لیے اس قسم کی چیزوں کو چاہتا ہے۔ اب اگر تم نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، نفس کی اصلاح کرو، اب نفس بھی یہ چاہنے لگے کہ اللہ ہی خوش ہو جائے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، تو پھر یہ اخلاص حاصل ہو جائے گا۔ جی اخلاص کے فائدے، چاہے کیسا ہی نیک کام ہو اور چاہے ذرا سا ہو، مگر خلوص کے ساتھ ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، چاہے اس کا کوئی بھی معاون نہ ہو۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا، بہت ساری مثالیں اس کے خلاف بھی ہوئے گی۔ کوئی چندہ لینے کے لیے آیا اور آپ نے 10 روپے نکال دیے، نام لکھ، رسید بھی لے لی، اس وقت تمہارے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، سمجھ میں آیا نہیں؟ یوں میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے خالص اخلاص سے 10 روپے دے دی، لیکن جب سالانہ رپورٹ آیا اور اس میں جو فہرست آئی، اس فہرست میں تمہارا نام نہیں نظر آیا، اور تم نے اس کو بلا کر کہا کہ بھائی میں نے 10 روپے لیے تھے، فہرست میں میرا نام کیوں نہیں آیا؟ اب یہاں پر اخلاص ختم ہو گیا کہ تم نے فہرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے یا کیا سخاوت کے لوگوں میں ظاہر ہونے کے لیے کام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ کو تو کچھ کہنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس قسم کی چیزیں، نفس جو ہے وہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے، نفس کو اپنا بڑا ہونا، اپنا بڑا معلوم ہونا، اپنا اچھا ہونا، یہ نفس کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے 500 لکھ لو، اور دوسرا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے 600 لکھ دو، سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ تو کہا ہم نے تو اخلاص سے دیا ہے، ہم بھی کہتے ہیں واقعی آپ نے اخلاص سے دیا ہے، لیکن ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس قسم کی چیزیں بہت باریک چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے
حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ سے وہ پوچھا تھا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، یاد آ گیا؟ حضرت شیخ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، تصحیح نیت ہے. یعنی اتنے سارے جو مجاہدے کروا رہے ہیں، روزے رکھوا رہے ہیں، بیداری کروا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سب کچھ وہ صرف اس وجہ سے کہ تمہارے اندر اخلاص کی صلاحیت پیدا ہو جائے، جو صحابہ کرام میں اعلیٰ درجے میں تھی. جی. جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر ثواب بڑھتا جائے گا. اور اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ میرا صحابی اگر نصف مد یعنی آدھا سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے. بات یہ ہے کہ ان حضرات کے اندر خلوص اور محبت اس قدر تھا کہ اوروں کے اندر اتنا نہیں، اسی واسطے ان کے صدقات و حسنات بڑھے چلے جاتے ہیں. اخلاص کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ محض خدا کے لیے کام کرے، مخلوق کا اس میں کوئی تعلق ہی نہ ہو. اس سے کم یہ ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کرے مگر کوئی دنیاوی غرض مطلوب نہ ہو، صرف اس کا خوش کرنا مقصود ہو تو یہ بھی دنیاوی غرض ہے. ادنا اس کی مثال سمجھ میں کیا کہا کہ خالص اللہ کے رضا کے لیے کرو، ٹھیک ہے. اب اگر کہتے ہیں کہ نہیں تم کسی کو اور بھی خوش کرنا چاہتے ہو اور اس کی خوشی کے لیے کام کر رہے ہو تو بھی وہ اخلاص کے معنی نہیں. سمجھ میں؟ اب پھر تمہارے چکر چلا جائے گا کہ پھر تو وہ اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ نہیں، بلکہ اس میں یہ دیکھو کہ جس کو تم راضی کرنا چاہ رہے ہو اس کو اپنی نفسانی غرض کی وجہ سے راضی کرنا چاہ رہے ہو یا دینی غرض کی وجہ سے راضی کرنا چاہ رہے ہو. میں درود شریف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے. اخلاص ہے؟ اخلاص ہے یا نہیں؟ ارے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا، دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے اعتبار سے ہم کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں. سمجھ میں؟ یا معمولات کی پابندی کر رہے ہو، خوب پابندی کر رہے ہو، لیکن اس وجہ سے کہ میں اپنے شیخ کو بتاؤں تو شیخ خوش ہو جائے کہ میرا بندہ وہ میرا یہ مرید جو ہے اچھی طریقے سے پابندی کر رہا ہے، تو یہ بھی اخلاص کے خلاف نہیں ہے. تو اگر اس قسم کی چیز ہو تو وہ اور چیز ہے. محترم کو خوش کرنا ہو، سیٹ کو خوش کرنا ہو، لوگوں کو خوش کرنا ہو، یہ دوسری چیز ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی کسی دوسرے کو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کرے مگر کوئی دنیاوی غرض مطلوب نہ ہو، صرف اس کا خوش کرنا مقصود ہو. ابا جان کو خوش کرنا مقصود ہے اس وجہ سے، اماں جان کو خوش کرنا مقصود ہے اس وجہ سے تم کر رہے ہو، تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے. جی. تیسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ نیت نہ ہو، نہ دنیا مطلوب ہو نہ دین، یوں ہی خالی ذہن ہو کر کوئی عمل کیا، یہ بھی اخلاص یعنی عدم ریا ہے. کسی کی کچھ نہیں، ویسے ہی کچھ کام کر دیا تو ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ بھی اخلاص میں سمجھا جائے گا. جی. توبہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو. توبہ کی حقیقت: خطا کو یاد کر کے دل کا دکھ جانا اور اس کے لیے لازم ہے اس گناہ کا ترک کر دینا اور آئندہ کو پختہ ارادہ کرنا کہ اب نہ کریں گے، اور خواہش کے وقت نفس کو روکنا توبہ کہلاتا ہے. تشریح: توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بوجھ سے قرب کی جانب لوٹ آنے کے ہیں، مگر اس کے لیے بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. ابتدا تو یہ ہے کہ پھر پڑھ اس کو. توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بوجھ سے قرب کی جانب لوٹ آنے کے ہیں، اور بوجھ سے قرب کی جانب لوٹ آنے کے ہیں. تو نے پہلے کیا لفظ پڑھا واپس سمجھ بھی نہیں آیا ان کو، اس لیے میں نے کہا کہ بعد ہے، دوری سے قریب ہونے کی طرف آنا. جی. مگر اس کے لیے بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. ابتدا تو یہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعاعیں پھیل جائے اور دل کو مضمون کی آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ سم میں قاتل ہے اور تباہ کر دینے والی شے ہے، اور پھر خوف اور ندامت پیدا ہو کر
گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مصمم قصد کرے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گزشتہ تقصیر و کوتاہی کا تدارک کرے۔ جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق توبہ کا یہ ثمرہ پیدا ہو جائے گا تو گویا توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے۔ بہت اہم مضمون ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کس طرح کرنا ہے، گناہ ہو گیا آہستہ سے ذرا سا یوں کر لیا، توبہ 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 توبہ، ہو گئی توبہ۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ، اصل توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کرنے میں تمہاری دلی کیفیت کیا ہونی چاہیے، تمہارا دل کتنا اس میں رنجیدہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ابھی اس مضمون میں تمہارے سامنے ذکر کی گئی۔ الگ الگ بیان کریں گے تمہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ لیکن قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ یہ خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ سمجھ میں آئے؟ ہماری یہ جو توبہ ہے اس وقت کی، یہ تو اللہ کرے خالص ہو، باقی عامتاً تو خالص نہیں ہوتی۔ جس کا میں نے بتایا گناہ کیا، گناہ کرنے کے وہ توبہ کر رہا ہے، سچی توبہ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ موقع ملے گا تو پھر کر لیں گے، دوسری مرتبہ موقع آ گیا تو پھر کر لیں گے، پھر یہ مزہ حاصل کر لیں گے۔ ہوتا ہے نا توبہ کرتے کرتے، تو جب دوسری مرتبہ کرنے کا ابھی سے ارادہ ہے تو اس تمہاری توبہ کا فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ میں؟ تم نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ کنویں میں اگر چوہا گر جائے تو اتنے ڈول پانی نکالنا ہوگا، مرغی گر جائے مر جائے تو اتنے ڈول نکالنا ہوگا کہ نہیں؟ اب اگر کوئی آدمی کنویں میں لا کر ٹربائن مشین لگا دیتا ہے، اس میں مرغی پڑی ہوئی ہے، چوہیا پڑی ہوئی ہے، ٹربائن پمپ لگا دیتا ہے، تقریباً سارا پانی نکال دیتا ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن اس جانور کو تو نکالا نہیں، تو کنواں پاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ بلکہ پہلی شرط ہے کہ وہ گندگی جو پڑی ہوئی ہے اس کو پہلے نکالو، پھر پانی نکالو تو کنواں پاک ہوگا۔ تو اسی طریقے سے توبہ میں بھی جس گناہ سے تم توبہ کر رہے ہو، تمہارے دل میں اتنی ندامت ہونی چاہیے، تمہارے دل میں اتنا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی اس سے بھی زیادہ راحت کا موقع آ گیا تو ابھی میں بالکل یہ کام کرنے والا ہی نہیں ہوں۔ اب سمجھ میں آیا ہوگا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ جذبہ ہو تب تمہاری توبہ کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر موقع ملے گا تو پھر پیسے چورا لیں گے، پھر موقع ملے گا پھر زنا کر لیں گے، ابھی تو توبہ کر لیتے ہیں، سمجھ میں؟ تو یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ تو توبہ کے لیے ندامت ہونی چاہیے، اور ندامت کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں عزم مصمم ہونا چاہیے کہ آئندہ کیسی بھی سہولت ہو، کیسا بھی موقع آ جائے، لیکن یہ کام اب میں کبھی نہیں کروں گا، سمجھ میں؟ تب جگہ پھر بطور توبہ کا کیا ہے؟ توبہ کے معنی رجوع کرنے، توبہ کے معنی رجوع کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کر کے ذرا ہم ہٹ گئے، ہم نے اپنا چہرہ پھرا لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کو بحال کرنا ہے، یہ رجوع کرنا ہے۔ توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بعد سے قرب کی جانب لوٹ آنے یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار سے دور ہو گئے، اب اس دوری کو مٹا کر پھر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب میں پہلے تھے اس جگہ پر پھر ہمیں پہنچنا ہے۔ مگر اس کے لیے بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ ابتدا تو یہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعاعیں پھیل جائے،
اور دل کو مضمون کی آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ سب میں قاتل ہے۔ یعنی پہلے تمہارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کر کے، گناہ کر کے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ گناہ بہت ہی بری چیز ہے۔ گناہ کی برائی پہلے دل میں آنی چاہیے۔ گناہ کی برائی تو دل میں ہے نہیں، اور کر رہے ہیں توبہ 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 توبہ، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو پھر وہ توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، کام کی ہی نہیں ہے۔ پہلے تو سمجھو کہ میں نے جو کیا ہے بہت برا کام کیا ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، اور یہ کام ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو میری نسبت تھی، جو میرا تعلق تھا، جو میری محبت تھی، وہ سارے کی سارے ختم ہو گئی۔ تبھی اس کام کی برائی دل کے اوپر آئے گی۔ تو پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ جو کام کیا ہے اس کی برائی کو تم اپنے دل پر لاؤ۔ دوسرا، اور پھر خوف اور ندامت پیدا ہو اور پھر جب یہ ایسی صورتحال تمہارے دل پر آئے گی تو پھر تمہیں خوف لگے گا کہ میں نے بہت برا کام کیا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ چوری کرنے والے نے چوری کی ہے اور اس کی وجہ سے اب اس کے دل پر یہ بات آئے گی کہ میں نے بہت برا کیا، ابھی میرا ہاتھ کٹے گا یا ابھی مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گا، تب اس کے دل میں پریشانی آتی ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے تمہارے دل کے اوپر یہ پریشانی آئے کہ میں نے بہت برا کام کیا ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس کام سے رک سکتا تھا، اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن نہیں کر سکا اور یہ ہو گیا ہے، اس پر ندامت ہے۔ جی، اور پھر خوف اور ندامت پیدا ہو کر اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مثلا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ پرائی عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، اور اس کے سزا کے یہ بتایا گیا کہ آنکھ میں گرم کر کے شیشہ ڈالا جائے گا، ابھی میری آنکھ میں اس وقت کیا ہے شیشہ ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، وہ نہیں کرتا وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ تو خوف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو کہ میں نے گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو گناہ کرتے تو نہ اللہ کا خوف آتا ہے، نہ گناہ کی برائی سامنے آتی ہے، نہ کچھ، اور پھر زبان سے صرف توبہ توبہ کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی ہم نے توبہ کر لی۔ یہ توبہ شرعی طریقے کے مطابق صحیح توبہ نہیں ہے۔ جی، اور پھر خوف اور ندامت پیدا ہو کر اور پھر ندامت بھی پیدا ہو، ایک تو اللہ کا خوف بھی آئے، اور خوف آنے کے بعد ندامت بھی آنی چاہیے۔ تم نے مدرسے کا کوئی کام برا کیا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ نہیں کہ محترم صاحب کو پتہ چلے گا تو محترم صاحب کتنا ناراض ہوں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کتنا ناراض ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا انعام، اتنا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی میرے اوپر مہربانیاں تھی، اور میں نے اس کے کہنے کے خلاف بھی کر لیا۔ جی، گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے۔ پہلا تو کام، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں، غیبت سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر موقع آیا تو پھر جھوٹ، پھر غیبت۔ جب توبہ کرنی ہے تو پکا ارادہ کر لو کہ آج سے یہ کام کو چھوڑ دیا، خلاص نہیں کرنا ہے۔ ہاں، پھر بھی ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے پھر کہو کہ غلطی ہو گئی، ہم پھر اس کو چھوڑیں، بار بار توبہ کرتے رہو۔ تو بار بار توبہ کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توفیق دیتا ہے کہ میرا بندہ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی رغبت کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے، چلو میں ان کو توفیق دے دیتا ہوں تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ یہ ہوتا ہے۔ جی، اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مصمم قصد کرے، اور اس کے ساتھ مصمم کا لفظ ہے پکا۔ اب سے میں توبہ کر رہا ہوں اس وقت کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، میں نے توبہ کیا تھا کہ پرائی عورت کو نہیں دیکھوں گا، اور میں نے کوشش بھی کی تھی
لیکن نفس کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، میں پھر توبہ کرتا ہوں اور پکا عہد کرتا ہوں کہ اب کبھی نہیں کروں گا ہر گناہ کے متعلق، ایک مثال بیان کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو معاف کرتے ہیں۔ اور ایسے پکے طریقے پر تم صبح تم نے ارادہ کیا پکا، 5 منٹ میں پھسل گئے کسی وجہ سے، 5 منٹ میں پھسل گئے، فوراً تنبیہ ہوئی، 5 منٹ میں پھر توبہ کی، اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول کرے گا۔ دن میں 100 مرتبہ 150 مرتبہ ایک ہی گناہ ہو، لیکن ہر مرتبہ عزم مصمم کے ساتھ ان ساری شرطوں کے ساتھ توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کل کو انشاءاللہ جو دعا کے لیے 10 منٹ دعا کرو،